تحریر حمید. ابن انشا. یادیں باتیں بہار خزاں. صدر ایوب خان پاک جمہوریت ٹرین میں مشرقی پاکستان کے دورے پر چلے تو اپنے ساتھ شاعروں ادیبوں کی ایک جماعت لے جانے کا فیصلہ کیا. اس جماعت میں میرا نام بھی تھا. میرے علاوہ ابوالاسر حفیظ جالندھری، جمیل الدین علی، ابراہیم جلیس اور ابن انشا بھی تھے. ابن انشا نے کراچی سے مجھے فون کیا، ڈھاکہ جانے کی تیاری کرو. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں سارے مشرقی پاکستان کی سیر کروں گا. کرنافلی اور پدما دریاؤں کی سیر کروں گا. سندر بن میں آدھی رات کو شیروں کی دھاڑ سنوں گا اور خلیج بنگال کے پانیوں کو کوکس بازار کے ساحل کو چومتے دیکھوں گا. جنوب مشرقی ایشیا کی مرطوب ہواؤں کی ناریل کے جھنڈوں میں سرگوشیاں سنوں گا اور سلہٹ کے ڈھلانوں پر چائے کے باغات دیکھوں گا. میں بچپن ہی سے بنگال کے جادو کے اثر میں ہوں. پاک ٹی ہاؤس کی گیلری میں جمیل الدین علی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ لاہور سے کراچی جانا ہوگا، جہاں سے جہاز ہمیں آدھی رات کو لے کر ڈھاکہ روانہ ہو جائے گا. ابوالاسر حفیظ جالندھری کراچی پہنچ گئے تھے. ابن انشا اور ابراہیم جلیس پہلے ہی سے کراچی میں تھے. میں ریل گاڑی میں بیٹھ کر کراچی گیا. سیدھا ابن انشا سے جا کر ملا. وہ بھی تیاری میں لگا تھا. رات کو ہم ہوائی اڈے پر پہنچ گئے. ابراہیم جلیس اور حفیظ صاحب اور قدرت اللہ شہاب سے ملاقات ہوئی. لاؤنج میں بیٹھ کر ہم نے چائے پی. جنوری کا مہینہ تھا. کراچی میں خنکی تھی. ابن انشا نے گرم سوٹ پہن رکھا تھا. شہاب صاحب نے کہا ڈھاکہ پہنچ کر یہ سوٹ اتارنا پڑے گا. انشا جی وہاں اتنی سردی نہیں ہوگی، بس خوشگوار موسم ہوگا. ابن انشا بھی پہلی بار ڈھاکہ جا رہا تھا. جمیل الدین علی بار بار کہہ رہا تھا حمید، مشرق پاکستان میں اتنی گرینری ہے کہ تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے. ابراہیم جلیس بولا تم لنکا اور سیلون کو بھول جاؤ گے. کیا بور کیا ہے تم نے لنکا اور سیلون کی گرینری بیان کر کر کے. شہاب صاحب نے بتایا کہ جہاز میں میری سیٹ حفیظ صاحب کے ساتھ ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اور خوشی کی وجہ سے مجھ پر راشا طاری ہو گیا. ابن انشا میری خوشی سے اتری ہوئی صورت دیکھ کر ہنس پڑا. میں نے کہا میں کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھنا زیادہ پسند کروں گا. ابن انشا جھٹ بولا لیکن تم چھلانگ تو لگا نہیں سکو گے، پھر کھڑکی کے پاس بیٹھنے کا فائدہ. میں نے کہا کم از کم میں آسمان پر چمکتے ستارے تو دیکھ سکوں گا. ابن انشا ہنس کر بولا حفیظ صاحب تمہیں دیکھنے دیں گے تو دیکھ سکو گے. آدھی رات کے بعد جہاز نے کراچی سے ٹیک آف کیا. روشنیوں میں جگمگاتے کراچی کے اوپر ایک چکر لگایا اور ڈھاکہ کی طرف روانہ ہو گئے. ابن انشا مجھ سے ایک سیٹ چھوڑ کر پیچھے بیٹھا تھا. حفیظ صاحب مجھ سے ہمیشہ کی طرح بڑی شفقت سے پیش آئے. پہلے انہوں نے مجھے مشرقی پاکستان کا حدود اربہ بتایا، پھر وہاں کے لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے. اس دوران میں نے 2-1 بار گول شیشے میں سے باہر آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ شیشے میں مجھے اپنا اور حفیظ صاحب کا عکس دکھائی دیتا. میں نے گردن گھما کر ابن انشا کی کسی بات کا جواب دینا چاہا تو حفیظ صاحب نے میرے ہاتھ میں ایک ٹافی تھما کر کہا یہ لو، یہ کھاؤ. اس شریر کی بات کا جواب نہ دو. اور ہاں، میں تمہیں بتا رہا تھا کہ مشرق پاکستان کا جنگل سندر بن میں سب سے بڑا جنگل ہے. جہاز جانے کس وقت میرے شہر امرتسر کے اوپر سے گزر گیا. میں اس کی ایک بھی روشنی نہ دیکھ سکا. میں تو حفیظ صاحب کے ساتھ سندر بن کے جنگل میں شیر کا شکار کھیل رہا تھا. جہاز کے اندر اعلان ہوا اب ہمارا جہاز دلی کے اوپر سے گزر رہا ہے. غالب، مومن، میر اور داغ کی دلی. اس وقت ابراہیم جلیس ہماری سیٹ کے قریب سے گزر رہا تھا. اس نے جھک کر میری سیٹ کے شیشے میں سے نیچے دیکھا اور بولا حمید، باہر دیکھو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے جھلملاتے ستاروں کا ڈھیر لگا دیا ہے. میں نے دیکھا، روشنیوں کا ایک ڈھیر تھا. حفیظ صاحب نے بھی میری گردن کے اوپر سے دیکھا. پھر انہوں نے پرانی دلی اور نئی دلی کی پرانی اور نئی یادوں کی دلچسپ باتیں شروع کر دیں. وہ کبھی بلی مارا سے نکلتے اور دریا میں گھس جاتے. وہاں سے نکلتے تو 30 ہزاری سے ہوتے ہوئے تیمار پور مولانا چراغ حسن حسرت کے گھر پہنچ جاتے. مجھے وہ اپنے ساتھ ساتھ لیے پھر رہے تھے. ہمارا جہاز بنگال کی فضاؤں میں داخل ہو چکا تھا. جہاز نے مشرق پاکستان کا رخ کیا اور حفیظ صاحب چاندنی چوک میں ٹل والے ہندو مٹھائی فروش کی برفی کی تعریفیں کر رہے تھے. مٹھائی بنانا تو کوئی دلی والوں سے سیکھے. کہتے ہیں ٹل والے کی مٹھائی شاہی قلعے میں ہر ماہ منوں کے حساب سے جایا کرتی تھی. جہاز نے ایک لمبا چکر کاٹا اور ڈھاکہ ایئرپورٹ پر جھکتا چلا گیا. ڈھاکے کے ہوائی اڈے کا محل وقوع کچھ اس قسم کا تھا
کہ ہوائی جہاز کو بڑا پیچیدہ سا چکر لگا کر نیچے اترنا پڑتا تھا۔ جہاز نے مشرقی پاکستان کی سرزمین کو چھوا تو میں حفیظ صاحب کے ساتھ ابھی چاندنی چوک کے ٹول والوں کی دکان پر بیٹھا تھا۔ جہاز ایئرپورٹ کی عمارت کے سامنے جا کر رک گیا۔ رات کے 3 یا شاید 4 بجے تھے۔ میں ٹول والوں کی دکان سے حفیظ صاحب کے ساتھ ہی اٹھا اور جہاز کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ بنگال کی خوشبو سب سے الگ تھی۔ پوپ ہٹ رہی تھی، فضا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی، ہلکی ہلکی سلیٹی رنگ کی ٹھنڈی روشنی میں دور ناریلوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ ابن انشا اور جلیس بھی میرے ساتھ سیڑھیاں اترے۔ انشا میری طرف دیکھ کے شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ حفیظ صاحب میرے ساتھ تھے۔ ہم لاؤنج میں آ گئے۔ ہمارا سامان پل بھر میں کلیئر کر کے ہمارے حوالے کر دیا گیا۔ ایک گاڑی میں بیٹھ کے ہم ایئرپورٹ سے نیو مارکیٹ کے پاس والے MBA ہاسٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ میں اور ابن انشا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گرینری یعنی سبزہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گاڑی کھوکھا نما دکانوں اور پرانی 2 منزلہ عمارتوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ میں نے علی سے پوچھا، بھائی وہ گرینری کہاں ہے؟ علی نے کہا، میاں ذرا ایئرپورٹ سے باہر نکلنے تو دو۔ ابن انشا نے باہر دیکھ کر کہا، ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ لدھیانے شہر سے گزر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ابن انشا نے کہا، بھائی علی صاحب وہ گرینری کہاں ہے آپ کی؟ میاں ذرا روشنی تو ہونے دو۔ دن کا اجالا چھوٹنے سے پہلے ہم MPA ہاسٹل پہنچا دیا گیا۔ نیو مارکیٹ کے سامنے یہ ایک لمبے لمبے برآمدوں والی 1 منزلہ عمارت تھی جس کے کمرے جڑے ہوئے تھے۔ جلیس اور انشا کو ایک کمرہ دے دیا گیا۔ اس میں لکڑی کے تختوں والے 3 پلنگ پڑے تھے جن پر مچھردانیاں لگی تھیں۔ کمرے میں گرمی تھی۔ ہم نے مچھردانیاں لپیٹ دیں اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ خیال تھا گھنٹہ پر آرام کریں گے، لیکن جہاں ہم تینوں جمع ہو جائیں وہاں آرام کہاں ملتا ہے۔ جلیس نے لطیفے سنانے شروع کر دیے۔ ہم پلنگ پر بیٹھ گئے۔ پلنگ بڑے کمزور سے تھے، ہم تھوڑا سا ہلتے وہ زیادہ ہلتے۔ تختے بھی بڑے نحیف و نزار تھے۔ جلیس نے کوئی لطیفہ سنایا، میں قہقہ لگا کر اچھلا تو میرے پلنگ کا تختہ ٹوٹ گیا اور میں تختے کے ساتھ ہی فرش پر گر پڑا۔ اس پر ابراہیم جلیس نے فلک شگاف قہقہ لگایا اور اس کا پلنگ بھی ٹوٹ گیا، وہ بھی دھڑام سے فرش پر۔ ابن انشا بڑے مزے سے بیٹھا ہماری بے بسی پر ہنس رہا تھا۔ ہم دونوں اٹھ کر اس کے پلنگ پر آ گئے اور زور زور سے اچھلنے لگے۔ زیادہ اچھلنے کی نوبت نہیں آئی۔ ابن انشا بھی ہمارے ساتھ دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ انہوں نے ہمیں یہ اٹوانٹی کھٹواٹی پلنگ کیا سوچ کر دیے تھے؟ میں نے کہا، چلو علی صاحب کو جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی دوسرے کمرے کا بندوبست کیا جائے۔ ہم کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئے۔ اب جو علی صاحب کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ بھی ٹوٹے ہوئے پلنگ پر نیم دراز ایک کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے پلنگ کو اطلاع دینے سے پہلے کروٹ بدل لی تھی۔ بھئی کس طرح یہ وقت گزار لو، دن چڑھے گا تو سب بندوبست ہو جائے گا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد پلنگ تبدیل کر دیے گئے۔ اب کوئی لطیفہ ہوتا بھی تو ہم قہقہ لگانے سے پہلے پلنگ سے نیچے اتر آتے تھے۔ دن چڑھ آیا تھا۔ سورج کی روشنی باہر لان میں کھلے استوائی پھولوں پر چمکنے لگی۔ کیاریوں میں ویسے ہی پھول کھل رہے تھے جیسے پھول میں کلکتے کے باغوں میں دیکھا کرتا تھا۔ صبح کی روشنی میں پہلی بار ارد گرد کی عمارتوں کو دیکھا۔ ایک بلڈنگ کی گیلریوں میں کپڑے سوکھنے کو ڈال رکھے تھے۔ ایک ساڑی والی سانولی عورت گملے کو پانی دے رہی تھی۔ ہوا کا جھونکا آیا اور اس میں تلے ہوئے انڈوں کی خوشبو تھی۔ لان کے مغربی کنارے ناریل کے 2 درخت صبح کی ہوا میں جھوم رہے تھے۔ ذرا پرے ایک بڑا سا تالاب تھا جس کے ساتھ کچھ ڈھونپڑیاں دور تک چلی گئی تھیں۔ اس تالاب کی جانب سے جو ہوا آ رہی تھی اس میں مچھلی کی بو تھی۔ گھاس شبنم سے گیلی ہو رہی تھی۔ میں نے 2-3 لمبے لمبے سانس لیے اور کمرے میں آ گیا۔ ابن انشا پلنگ پر بیٹھا شیو بنا رہا تھا۔ کیوں بھائی، کوئی گرینری نظر آئی؟ میں نے کہا، گرینری ہے مگر کچھ بیمار سی ہے۔ انشا بولا، مجھے تو ابھی تک یہی محسوس ہو رہا ہے کہ لدھیانے آ گیا ہوں۔ یہاں وہ بنگال کا جادو اور چشم بنگال کہاں ہے؟ جیلیس تولی سے منہ رگڑتا ہوا اندر آ کر بولا، یار یہاں کے پانی میں تیل کی آمیزش معلوم ہوتی ہے۔ ہم نہا دھو کر کپڑے بدل رہے تھے کہ ایک بنگالی نوکر اندر آیا اور بولا، صاحب کوئلے لے آؤں کوئلے؟ پہلے تو ہم نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا، پھر اس بنگالی نوکر کا منہ تکنے لگے کہ یہ کوئلہ کس لیے لانا چاہتا ہے۔ ابن انشا کہنے لگا، یار یہ لوگ بڑے مہمان نواز ہیں اور ہمیں دانت مانجنے کے لیے کوئلہ بھی مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ جلیس کہنے لگے، مگر ہم تو ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کر چکے ہیں۔ ابن انشا نے کہا، کچھ بھی ہو، پروٹوکول کا یہی تقاضا، ایک بار پھر کوئلہ کر لیا جائے۔
چنانچہ اس نے نوکر سے کہہ دیا کہ کوئلے لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد بنگالی نوکر زرد کیلوں کا ایک گچھا اٹھا کر لے آیا۔ معلوم ہوا وہ ہمیں بنگال کا کیلا کھلانا چاہتا تھا۔ کیلا بڑا میٹھا اور قدآور تھا۔ دیکھتے دیکھتے ہم سارے کیلے کھا گئے۔ اس کے بعد ناشتہ کیا۔ جمیل الدین علی ہمیں ساتھ لے کر شہاب صاحب کے ہاں آ گئے۔ شہاب صاحب لکڑی کی ایک عالیشان کوٹھی کے برآمدے میں گاؤن پہنے بانس کی آرام کرسی پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر مسکرائے، خیر خیریت پوچھی۔ ناشتہ کر لیا آپ لوگوں نے؟ جلیس ہنس کر بولا، جی ہاں، ہم نے کوئلوں کا ناشتہ کیا۔ ہم نے شہاب صاحب کے ساتھ کافی کا ایک کپ پیا۔ اگلے پروگرام کے بارے میں ہمیں بتایا گیا اور ہم واپس ہاسٹل آ گئے۔ تیسرے پہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حفیظ صاحب اندر تشریف لے آئے اور بڑی شفقت سے بولے، برخوردارو، اپنے پیارے مشرق پاکستان آئے ہو، کیا یہاں سو کر وقت ضائع کرو گے؟ چلو میرے ساتھ تمہیں بوڑھی گنگا دریا کی سیر کراؤں۔ ابن انشا نے کہا، جو حفیظ صاحب، جو گنگا بوڑھی ہو چکی ہے اس کی سیر دیکھنے سے کیا فائدہ بھلا؟ حفیظ صاحب مسکراتے ہوئے انشا کے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ انشا جلدی سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حفیظ صاحب تعجب سے بولے، کیا میں کوئی اچھوت ہوں جو تم مجھ سے ڈر کر بھاگ رہے ہو؟ جلیس نے کہا، یہ بات نہیں ہے حفیظ صاحب، دراصل یہ پلنگ دو عظیم شاعروں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم جلیس نے تو یہ کہہ کر سیر پر چلنے سے انکار کر دیا کہ اسے اپنے رشتہ دار کے ہاں جانا ہے۔ ابن انشا کو کوئی معقول عذر یاد نہ آیا اور میں حفیظ صاحب کے ساتھ سیر کا لطف اٹھانا چاہتا تھا کیونکہ یہ میرے ساتھ ان کی پہلی سیر تھی۔ حفیظ صاحب ہمیں ایم پی ہاسٹل سے پیدل ہی لے کر بوڑھی گنگا کی طرف روانہ ہوئے۔ سڑکوں پر بڑی رونق تھی۔ موٹر رکشہ، سائیکل رکشہ، بس اور کاریں آ جا رہی تھیں۔ ایک جگہ پہنچ کر ہم تھک گئے، کہا ٹیکسی کروا لیتے ہیں۔ حفیظ صاحب ادائے دلبری کے ساتھ مسکرائے، اپنے سینے پر انگلی مار کر کہا، میری طرف دیکھو، اس عمر میں ذرا بھی سانس نہیں پھولتا، اور تم کہاں کے جوان ہو؟ حفیظ صاحب آگے آگے تھے اور ہم دونوں ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک دکان کے باہر لکھا تھا نیشنل ساڑی ہاؤس۔ حفیظ صاحب ذرا آگے جا کر فٹ پاتھ پر اچانک رک گئے، پلٹ کر واپس ہوئے اور بورڈ کو دیکھا، پھر مسکرائے، نیشنل ساڑی یعنی اپنی پاکستانی ساڑی۔ ہمیں وہ لے کر دکان میں گھس گئے۔ ہمارے کالروں پر پاک جمہوریت ٹرین کے بلے لگے تھے۔ دکاندار کے سیلز ایجنٹوں نے ہماری بڑی آؤ بھگت کی، بوتلیں منگوائیں۔ حفیظ صاحب صوفے پر تشریف رکھے ہوئے تھے۔ سیلز ایجنٹوں نے مختلف قسم کی ساڑیاں دکھانا شروع کر دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے حد قیمتی اور خوبصورت ریشمی ساڑیاں تھیں۔ انہوں نے ہمارے سامنے ساڑیوں کے ڈھیر لگا دیے۔ حفیظ صاحب بار بار انگلی کھڑی کر کے کہتے، وہ دکھائیے، یہ دکھائیے، اور ہر ساڑی کو دیکھ کر بڑے فخر سے گردن تان کر کہتے، نیشنل، پاکستانی، پاکستانی، نیشنل۔ میں اور ابن انشا بڑے مزے سے بیٹھے بوتل پی رہے تھے، تھکن اتار رہے تھے۔ دکاندار کا خیال تھا ہم مغرب پاکستان سے آئے ہیں، ایک آدھ ساڑی تو ضرور خریدیں گے۔ پھر انہوں نے آدھی دکان ہمارے آگے الٹ دی تھی، لیکن حفیظ صاحب ہمیں ساتھ لے کر اٹھے اور نیشنل، پاکستانی، پاکستانی، نیشنل کی گردان کرتے دکان سے باہر آ گئے۔ اب ہمیں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پلٹ کر دکاندار کو منہ دکھاتے۔ بہرحال ہم فٹ پاتھ پر ایک بار پھر روانہ ہو گئے۔ کچھ دور چلے ہوں گے کہ اچانک حفیظ صاحب ایک بار پھر کھڑے ہو گئے، پلٹ کر اوپر دیکھا، ہم بھی رک گئے، اور پلٹ کر اوپر دیکھا۔ ایک جنرل مرچنٹ کی دکان کے باہر بانس کی سونٹی پر ایک خاکی رنگ کا فوجی سویٹر لٹک رہا تھا۔ حفیظ صاحب نے شہادت کی انگلی سویٹر کی اٹھائی۔ ہم دکاندار سے بوتلیں پینے کے لیے ایک بار پھر تیار ہو گئے۔ اس خاکی جرسی کو دیکھ رہے ہو انشا؟ جی ہاں دیکھ رہا ہوں، وہ بھی مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ میرے ملازم کو بالکل فٹ آئے گی۔ میں بڑا متاثر ہوا کہ حفیظ صاحب ہزاروں میل دور آ کر بھی اپنے نوکر کا کس قدر خیال رکھتے ہیں۔ چلو دکاندار کے پاس چل کر اس کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ بھولے بھالے دکاندار نے ہمیں اپنے دکان کی طرف آتے دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ شاید سوچ رہا تھا کہ سیاح آئے ہیں، بہت کچھ خریداری کریں گے۔ بیچارے نے اسی وقت بوتلیں منگوائیں، کرسیاں خالی کروائیں۔ حفیظ صاحب نے کہا، ہمارے پیارے پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں دکھاؤ۔ اس نے بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہمارے سامنے کاؤنٹر پر ڈھیر کر دیں۔ ان میں شیشے کے ایش ٹرے، بانس کے مکان، کشتیاں، بجرے، گلدان اور خدا جانے کیا کیا۔ ابن انشا تھوڑی بعد میرے کان میں کچھ کھسر پھسر کرتا اور ہم دونوں دوسری طرف منہ کر کے ہنسنے لگتے۔ حفیظ صاحب نے آخر میں بانس کی سوٹی پر لٹکی میلی سی پرانی خاکی جرسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ دکاندار کچھ چپ سا ہو گیا، پھر بولا، صاحب وہ والا جرسی تو کئی سال پرانا ہے، ادھر بارش میں بھی باہر ہی لٹکا رہتا ہے۔ حفیظ صاحب مسکرائے، پیارے تم قیمت تو بتاؤ، ہم کو اپنے ایک
مٹھو نوکر کے لیے خریدنی ہے۔ دکاندار نے جرسی کی قیمت 125 روپے بتائی۔ آخر 12 آنے پر سودا طے ہو گیا۔ دکاندار جرسی کو لفافے میں لپیٹنے سے گریز کر رہا تھا، شاید اس لیے کہ لفافہ جرسی سے زیادہ مہنگا تھا۔ بہرحال ہم لوگ جرسی خرید کر آگے روانہ ہوئے۔ میں نے انشا سے کہا، حفیظ صاحب کی انسانی ہمدردی سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، بھلا اتنی دور آ کر کون اپنے نوکر کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے جواب میں ابن انشا نے میرے کان میں ایک بات کہی اور میں نے فوراً اس کے کان میں کہا، بکواس کرتے ہو تم۔ اب ہم دریائے بوڑھی گنگا پر پہنچ گئے۔ میں نے بڑے بڑے بوڑھے دریا دیکھے ہیں، لیکن بوڑھی گنگا سے زیادہ بوڑھا دریا آج تک نہیں دیکھا۔ ایک میلا کچیلا گندا سا بوڑھا دریا زمین پر اوندھے منہ پڑا بڑی نقاہت سے رینگ رہا تھا۔ اس کے ریشہ زدہ سینے پر پھٹے پرانے بادبانوں والی کشتیاں بڑی مشکل سے چل رہی تھیں۔ کھوکھوں سے بنی ہوئی پرہجوم مارکیٹ میں قسم قسم کی سبزیوں، مچھلیوں اور باسی پھلوں کی بوجھل بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک جگہ ہم نے ٹھنڈی داب پی۔ داب والے کو پیسے دینے کے لیے ہم تینوں نے اپنی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ جیب سے پیسے نکالنے میں سب نے خاصی دیر لگائی، لیکن حفیظ صاحب ہار گئے۔ پیسے انہوں نے دیے۔ کھوکھا مارکیٹ میں گھومتے ہوئے ایک جگہ ہم نے تر و تازہ میٹھے کیلے دیکھے۔ حفیظ صاحب نے کیلا اٹھا کر کہا، مشرق پاکستان کے خاص سوغات کیلا۔ ہم نے کھانے شروع کر دیے۔ جب کھا کھا کر تھک گئے تو اپنے اپنے رومال نکال کر منہ پوچھے، بلکہ منہ چھپانے لگے۔ اس بار ہم نے اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہی نہیں، اس لیے کہ جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا باہر نکالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ آخرکار حفیظ صاحب کی شفقت کام آئی۔ تیسرے پہر ہم لوگ تیار ہو کر ڈھاکہ کے کملا پور ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ وہاں مشرق پاکستان کے شاعر، ادیبوں اور صحافی حضرات سے ملاقات ہوئی۔ ان میں کوی غلام مصطفیٰ، کوی جسیم الدین، فرح احمد اور وحید قیصر ندوی بھی تھے۔ جسیم الدین کو مشرق پاکستان کا ابو الاثر حفیظ کہا جاتا تھا۔ بڑے غیر حاضر دماغ اور بھولے بھالے تھے۔ اپنے ڈبے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ڈبہ تلاش کر رہے تھے۔ میں نے انشا سے کہا، اس شخص کو ہمارے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ ہم نے چارٹ دیکھا۔ ہمارے ڈبے میں ہم تینوں کے علاوہ ایک ایسے شاعر کا نام تھا جن کے بارے میں مشہور تھا کہ چلتی گاڑی میں اپنا کلام سنانے کے ماہر ہیں۔ ہمارا رنگ اڑ گیا۔ جلیس نے کہا، یہ شخص تو ہمارا پٹرا کر دے گا۔ ابن انشا نے کہا، فکر نہ کرو، میں بھی اسے اپنا کلام سنانا شروع کر دوں گا۔ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں دوستوں، میں بھی سارا انتظام کیے دیتا ہوں، ذرا میرے ساتھ کمپارٹمنٹ کے پاس تو چلو۔ ہمارے کمپارٹمنٹ کے باہر ناموں کے ساتھ اس شاعر کی چٹ بھی لگی تھی۔ میں نے اس کی چٹ پیتل کے چھوٹے سے فریم سے نکالی اور اگلے ڈبے میں جا کر ایک کمپارٹمنٹ میں لگا کر کوی غلام مصطفیٰ کی چٹ اتار کر لے آیا۔ ابن انشا نے ہنس کر کہا، یہ تو اور بھی برا ہوا، پہلے والے شاعر کی کم از کم نظمیں سمجھ میں تو آ جاتی، یہ جو نظمیں سنائے گا وہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی۔ میں نے چٹ فریم میں پھنسا کر کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہم اس شریف آدمی کو بھگت لیں گے۔ ٹرین ریلوے اسٹیشن سے چل پڑی۔ پہلے شہر کی عمارتیں گزریں، پھر جھونپڑیوں کا ایک طویل سلسلہ گزرنے لگا۔ اس کے بعد ہرے بھرے کھیت، ناریل کے جھنڈ اور گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابن انشا نے کہا، یار یہ تو سچ مچ گرینری ہے۔ واقعی ڈھاکہ سے باہر نکلتے ہی سبزہ شروع ہو گیا تھا۔ لہلاتے کھیت، گھنے سایہ دار درخت، تالابوں میں کھلے کنول کے سفید پھول اور ڈھلائی چھتوں پر چڑھتی ہوئی ہری ہری بیلیں۔ ناریل، تاڑ اور چھالیا کے درخت ریل کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ٹرین میں ڈائننگ کار بھی جس کے کوپن ہمیں دے دیے گئے تھے۔ ہم نے رات کا کھانا ڈائننگ روم میں بیٹھ کے کھایا۔ 19ویں صدی کی کلاسک کی قسم کی خوبصورت ڈائننگ کار تھی جس کی میزوں پر دلکش میز پوش پڑے تھے۔ کوی غلام مصطفیٰ نے بھی ہمارے ساتھ ہی دال بات کھایا۔ ان کی ایک عادت میری سمجھ میں نہ آئی۔ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کرتے کرتے وہ اچانک بنگلہ زبان بولنے لگتے اور دیر تک بولتے جاتے۔ بعد میں انشا جی نے مجھے بتایا وہ بنگالی میں اپنی نظمیں سنا رہے تھے۔ آخر شعر سناتے سناتے نقاہت کے مارے وہ خود ہی سو گئے۔ دوسرے روز ہم نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے کوی غلام مصطفیٰ کی سیٹ ایک بار پھر بدل دی۔ اب ہمارے حصے میں کوی جسیم الدین آئے۔ خیال تھا کہ یہ بے ضرر سا سیدھا سادہ شاعر اپنی نظمیں نہیں سنائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے ضرر ثابت ہوا، لیکن اس نے ایک اور مصیبت ڈال دی۔ چلتی گاڑی میں وہ دونوں ہاتھ باہر نکال کر کھیتوں میں کام کرتے کسانوں کو آوازیں دے دے کر اپنی طرف متوجہ کرتا اور پھر اونچی آواز میں انہیں اپنے شعر سناتا، پھر ہماری طرف دیکھ کر انگریزی میں کہتا، یہ میرے لوگ ہیں، میں ان کے لیے لکھتا ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں، میں ان کی آواز ہوں۔ مینا متی کے نواح سے گزرتے ہوئے میں نے گھنے درخت دیکھے جن کی شاخیں کتھئی رنگ کے بڑے بڑے پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔
میں نے جسیم الدین سے پوچھا اس درخت کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا سیبل۔ میں نے ابن انشا کی طرف دیکھا، اس نے سر ہلا کر کہا شاید اس کا نام دریائی بھینسا ہے۔ یہ اس زمانے کا پھول ہے جب سارا علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس درخت کو کبھی جسیم الدین سیبل کہہ رہا تھا وہ دراصل سنبل کا درخت تھا، اور یہ درخت ہمارے باغ جناح میں بھی ہے، بلکہ سمنا آباد میں میرے گھر کے بالکل قریب لگا ہوا ہے۔ گاڑی صبح پاربتی ریلوے اسٹیشن پر رکی تو علی صاحب لال لال آنکھیں ملتے ہمارے ڈبے میں آ کر بولے، یار مجھے اس شاعر نے ساری رات سونے نہیں دیا، ہر 2 منٹ کے بعد کچھ اس بھیانک انداز میں کروٹ بدلتا ہے کہ برت کی چیخیں نکل جاتی ہیں، خدا کے لیے اس کا کچھ کرو۔ کرنا کیا تھا؟ بس اس کے نام کی چٹ ہم نے تبدیل کر دی، اور دونوں کے بستر بھی موقع پا کر تبدیل کر دیے۔ گولونڈو جانے کے لیے ہمیں ریل چھوڑ کر ایک جگہ اسٹیمر میں سوار ہونا پڑا۔ اس اسٹیمر کا نام آسٹرچ تھا، ایک چھوٹا سا صاف ستھرا بحری جہاز تھا۔ یہاں بھی ہم تینوں نے ایک ہی کیبن لے لیا، ہمارے ساتھ یہاں بھی جسیم الدین تھے۔ کیبن بڑا چمکیلا، روشن اور شفاف تھا، ہر شے قرینے سے لگی تھی۔ اسٹیمر سارے دن دریائے پدما میں چلتا رہا، اور شام کو بڑی خوشگوار خنک ہوا چلنے لگی۔ عرصے پر ایک جگہ لکڑی کی چھت کے نیچے گول میز کے ارد گرد آرام کرسیاں لگی تھیں، ہم یہاں بیٹھ کر کافی پینے لگے۔ رات کا کھانا ہم نے ڈائننگ ہال میں کھایا۔ صبح سویرے اسٹیمر گولنڈو کی گھاٹ پر پہنچ گیا۔ ہمارے پیچھے پیچھے صدر ایوب کا خاص اسٹیمر میری اینڈرسن چلا آ رہا تھا۔ گولنڈو میں بھی ایک جلسہ تھا جہاں صدر نے لوگوں سے خطاب کیا۔ یہاں سے ہم پھر ایک ریل گاڑی میں سوار ہو گئے اور آگے کو روانہ ہوئے۔ شام سے کچھ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ سوٹ وغیرہ پہن کر تیار ہو جائے، کیونکہ آج شام صدر اپنے اسٹیمر کے عرصے پر ہمارے ساتھ ملکی اور غیر ملکی نامہ نگاروں سے ملاقات کریں گے۔ شام کو میں، جلیس اور انسا سوٹ پہن کر صدر کے اسٹیمر پر آ گئے۔ ڈیک پر ایک طرف لمبی میز پر انواع اقسام کی الخبائث کی بوتلیں روشنیوں میں چمک رہی تھیں۔ بعض ملکی اور اکثر غیر ملکی صحافی شغلِ مے نوشی میں مشغول تھے۔ مجھے پاک جمہوریت ٹرین کی ڈائننگ کار کے ٹھیکیدار گلشن صاحب کا خیال آ گیا۔ وہ الخبائث کے بڑے رسیہ تھے۔ سوچا اس بہتی گنگا سے کیوں نہ ان کے لیے ایک چونچ بھر کر لے چلوں۔ میں نے ابن انشا سے کہا، یار میں گلشن صاحب کے لیے یہاں سے اسکاچ کی بوتل اڑانا چاہتا ہوں۔ ابن انشا نے مجھے سرزنش کرتے ہوئے کہا، شرم کرو اور ایسی کمینی حرکت سے باز رہو۔ میں نے شرم ضرور کی مگر اس حرکت سے باز نہ آیا۔ اب میں بوتل اڑانے کی اسکیم پر غور کرنے لگا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں، کراچی کے ایک اچکن پوش بزرگ شاعر الخبائث کی لمبی میز کے کونے پر ہاتھ رکھے ذرا ٹیڑھے ہو کر ایک صاحب سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف کو جھکنے سے ان کی اچکن کی جیب کا منہ پورا کھل گیا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا بیچاری جیب اللہ تش پکار رہی ہے۔ میں نے ابن انشا کو ایک طرف لے جا کر کہا، اگر میرے یار ہو تو میرا ایک کام کرو، یہاں سے ٹہلتے ٹہلتے سیدھے اس میز تک جاؤ اور سامنے پڑی ہوئی بوتلوں میں سے کوئی ایک بوتل اٹھا کر اس بزرگ شاعر کی اچکن کی کھلی ہوئی جیب میں ڈالو۔ ابن انشا نے کانوں کو ہاتھ لگائے مجھے برا بھلا کہا۔ میری سچی لگن کی داد دیجیے کہ میں نے اس پختہ کار ناسے کو آخر الخبائث کی میز کی جانب روانہ کر دیا۔ میں دور کھڑا اسے میز کی طرف جاتا دیکھتا رہا تھا۔ میں نے دیکھا ابن انشا میز کے پاس گیا اور بالکل مشینی انداز میں اس نے میز پر سے بوتل اٹھائی اور اچکن پوش بزرگ کی اچکن کی جیب میں ڈال دی۔ ان صاحب کی جو حالت ہوئی میں سے آج تک نہیں بھلا سکا۔ وہ چونکے، جیب کو دیکھا، پھر انشا کو دیکھا، ساری باتیں بھول گئے اور تیزی سے جیب پر ہاتھ رکھے لکڑی کے تختے پر سے گزر کر آسٹرچ اسٹیمر کے عرصے پر آ گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ میں نے قریب جاتے ہی ادب سے سلام کیا اور ہاتھ بڑھا کے ان کی جیب سے بوتل نکال لی۔ وہ تیوری چڑھا کر مجھے اور ابن انشا کو کوسنے لگے۔ میں تو بوتل کوٹ کے اندر چھپا سیدھا کیبن میں آ گیا۔ یہاں آ کر جو دیکھا تو وہ کیچپ کی بوتل تھی۔ ہائے بھولے بھالے انشا کی سادہ دلی، ہائے کمبخت، تو نے پی ہی نہیں۔ اتنے میں ابن انشا اپنے کارنے پہ میں بڑا خوش کیبن میں آ گیا۔ میں نے یہ کام صرف تمہارے لیے کیا تھا۔ میں نے ٹومیٹو پیسٹ کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور چٹنی کا ایک ڈبل پیگ اس کے سر پر انڈیل دیا۔ ٹرین چٹاگانگ پہنچ گئی۔ صاف ستھرا خوبصورت شہر تھا۔ سڑکوں کے نشیب و فراز اور ارد گرد کی پہاڑیوں کو دیکھ کر مجھے کوہمری یاد آ گیا۔ سبزہ بہت تھا، مکانوں کی سرخ چھتیں ڈھلانی تھیں، گھر کے آنگنوں میں پپیتے، ناریل، تاڑ اور آم کے گھنے درخت سر اٹھائے کھڑے تھے۔ کوٹھیوں کی بیرونی دیواریں بارشوں کی وجہ سے سیاہ پڑ چکی تھیں۔ بازار کھلے کھلے تھے۔
بانس اور بیت کا فرنیچر بڑا خوبصورت تھا۔ مسجدیں بڑی پرشکوہ تھیں۔ بندرگاہ کی سیر کو گئے تو دیکھا کہ ایک جہاز رنگون سے آ کر جیٹی پر لگا ہے۔ مجھے رنگون میں گزرا ہوا خوبصورت زمانہ یاد آ گیا۔ رات ہم نے اپنی ٹرین میں بسر کی۔ دوسرے روز صبح کو ہمیں رانگا متی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ یہاں کپتائی ڈیم زیر تعمیر تھا اور چکما قبائل کے سردار راجا تری دیو رائے کی جانب سے صدر ایوب کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کیا جانا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ ہماری گاڑی سندر بن کے گھنے جنگل سے گزرے گی تو میں بہت خوش ہوا۔ ناشتے کے بعد ہم گورنمنٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ یہاں سے ہمارا قافلہ رانگا متی کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ سٹاف کاریں تھیں، کچھ مائکرو بسیں تھیں۔ مجھے اور انشا کو ایک مائکرو بس میں جگہ ملی۔ میں کھڑکی کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ قافلہ چل پڑا۔ چٹاگانگ کا نواحی علاقہ شہر سے زیادہ خوبصورت تھا۔ پٹسن اور دھان کے کھیت جنوری کی دھوپ میں لہلا رہے تھے۔ سڑک کے ساتھ ساتھ سنبل اور ناریل کے درخت صبح کی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ تالابوں کے کنول کے پھول کھلے تھے۔ کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ہماری گاڑیاں ایک جنگل میں داخل ہو گئیں۔ بڑا گھنا جنگل تھا۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ اتار رکھا تھا۔ جنگل کی طرف سے ٹھنڈی مرطوب ہوا آ رہی تھی جس میں ساگوان کے درختوں کی مہک تھی۔ سڑک چھوٹی سی تھی اور پہاڑی کے پہلو سے گزر رہی تھی۔ ابن انشا اور میں باتیں بھی کر رہے تھے اور جنگل کے درختوں کو بھی دیکھ رہے تھے۔ یار اگر اس وقت یہاں سے شیر نکل آئے تو کیا ہو؟ جناب ساری رات یہاں ہنکا کرنے والوں نے شیروں کو بھگا دیا، بالکل فکر نہ کریں۔ دوپہر کو ہم لوگ رانگا متی ریسٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر لباس ٹھیک کیا، کھانا کھایا، چائے پی اور گورنمنٹ ہاؤس کے لان میں پہنچ گئے۔ یہاں شامیانے لگے تھے، اسٹیج بنی ہوئی تھی۔ صدر ایوب تشریف لائے تو لوگوں نے تالیاں بجا کے ان کا خیر مقدم کیا۔ مہاراجا راجا تری دیو رائے نے اپنا سپاس نامہ پیش کیا، پھر اپنے ہزاروں ایکڑ کے اس علاقے سے دستبرداری کا اعلان کیا جہاں کپتائی ڈیم تیار ہو رہا تھا۔ انہوں نے سارا علاقہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی پر قربان کر دیا تھا۔ انہوں نے صدر کو اپنی خاص خاندانی تلوار بھی پیش کی۔ اس کے بعد چکما قبیلوں کی عورتوں نے رقص کیا۔ رانگا متی ریسٹ ہاؤس کے لان میں کھڑے ہو کر ہم نے دریائے کرنافلی کا نظارہ کیا جو بہت نیچے وادی میں بہہ رہا تھا۔ اس کے دوسرے کنارے پر سندر بن تھا جہاں بانس اور سنبل کی سبز گھنی چھاؤں میں زرد آنکھوں والے شیر آرام کر رہے تھے۔ کرنافلی میں کچھ بادبانی کشتیاں چلی جا رہی تھیں، ان کے بادبان ہوا میں پھولے ہوئے تھے۔ مجھے پرانا بنگالی گیت یاد آ گیا، ہرنی کا گیت۔ جب میرا بچہ بھوک سے تڑپ تڑپ اٹھے گا، ماں ماں کہہ کر روئے گا تو اس کی پکار دیوتاؤں کے دلوں میں بھی شگاف ڈال دے گی۔ آہ کیسے تیکھے تیر سے تو نے گھائل کر دیا مجھے، نہ جی بھر کے دیکھ پائی اس کا چاند سا مکڑا، نہ جی بھر کر اسے دودھ پلایا، نہ جی بھر کر اس سے پیار کر پائی، کیسے تیکھے تیر سے تو نے گھائل کر دیا۔ ہرنی کے اس گیت میں دکھ بھری انسانیت کی پکار تھی، مجبور اور بے بس انسانوں کی بپتا تھی۔ آج کا انسان بھی شکاری کے تیر سے گھائل ہے اور خون میں ڈوبا زمین پر پڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ اسے اپنے بچے یاد آ رہے ہیں۔ تیسرے پہر ہمارا قافلہ واپس چٹاگانگ کی طرف روانہ ہوا۔ واپسی پر ایک دریا پر سے گزرتے ہوئے مجھے دریا کنارے خانہ بدوشوں کے جھونپڑے نظر آئے اور مجھے وہ گیت یاد آیا جو کبھی جسیم الدین نے ڈھاکہ میں سنایا تھا، الوداع میرے دوستو الوداع، میرا گھر دریائے پدما میں ہے، ہم مچھلیاں پکڑ کر اپنی روزی کماتے ہیں، ہماری خوشی کی کوئی حد نہیں، ہم ان قیمتی پتھروں کا بھی کاروبار کرتے ہیں جنہیں ہم جان کی بازی لگا کر زہریلے سانپوں کے بلوں سے باہر نکالتے ہیں، ہم دریا کے کنارے کھانا پکاتے ہیں اور دوسرے کنارے پر اسے کھاتے ہیں، ہمارا کوئی گھر نہیں۔ گاڑیاں دریا کے پل پر سے گزرنے کے بعد جنگل میں داخل ہو گئیں۔ ہرے بھرے بانس کے گھنے جھنڈ، ساگوان کے ذخیرے، کیلے اور چھالیا کے درختوں کی قطاریں اور درختوں کے تنوں سے لپٹی ہوئی جنگلی بیلیں، سارے جنگل میں سبز ٹھنڈا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ شام ہونے سے پہلے ہم لوگ چٹاگانگ پہنچ گئے۔ آدھی رات کو یہاں سے ہماری ٹرین سلہٹ کی طرف روانہ ہوئی۔ سلہٹ چائے کے باغوں کا چھوٹا سا صاف ستھرا شہر، آسام کی سرحد پر رکھا ہوا چائے کا سبز پیالہ۔ ساری رات گاڑی چھوٹے چھوٹے گاؤں قصبے چھوڑتی سفر کرتی رہی۔ دوسرے دن بھی سفر میں گزر گیا۔ اتنے شہر نہیں آئے جتنے دریا گزر رہے تھے۔ بانس کے پل والی نہریں، دھان اور پٹسن کے کھیت، آم اور کیلے کے گھنے باغوں کے بیچوں بیچ جانے والی پگڈنڈیاں اور ان پر سے گزرتی سانولی سلونی کاسنی ساڑیوں والی بنگالی دیہاتی عورتیں،
ٹرین دریا کے پل پر سے گزرتی تو پانی کی پرسکون نیلی سطح پر کشتیوں کی قطاریں رواں دکھائی دیتی. کھپریل چھتوں کے اوپر کیلے اور شریفے کے درخت لہرا رہے تھے. میں کھڑکی کے ساتھ لگا باہر دیکھ رہا تھا. ابن انشا اپنی سیٹ پر بیٹھا گھر خط لکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور ابراہیم جلیس اوپر والی برتھ پہ سو گیا تھا. ٹرین کسی شہر کے نواح سے گزر رہی تھی. میں نے ایک بچی کو دیکھا. وہ اپنے مکان کے آنگن میں کھڑی تھی. اس نے ایک جھاڑی کی ٹہنی کو جھکا کر پھول توڑے اور بھاگ کر اندر چلے گی. میں اسے دیکھتا رہ گیا. کہاں کہاں لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. جس کمرے میں یہ لڑکی بھاگ کر گئی ہے وہاں ضرور ایک پلنگ بچھا ہوگا. اس پر پھولدار چادر پڑی ہوگی. تپائی پر ایک گلدان رکھا ہوگا. بچی وہ پھول جا کر گلدان میں لگا دے گی. پھر رسوئی سے کسی عورت کی آواز آئے گی اور وہ آئی دیدی کہہ کر رسوئی کی طرف دوڑ جائے گی. ایک سرخ بندیا والی بنگالی لڑکی اپنے مکان کی کھڑکی کا آدھا پٹ کھولے ٹرین کو گزرتا دیکھ رہی تھی. اب کبھی شاید یہ منظر دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. وقت کے سمندر میں ایک حسین چہرہ پل بھر کے لیے بھر کر ڈوب جاتا ہے، پھر کبھی دکھائی نہیں دیتا. شاید کبھی بڑھاپے کے آخری موڑ پر دوبارہ ملاقات ہو جائے، لیکن پھر ایک دوسرے کو کوئی بھی نہ پہچان سکے گا. کوئی ایک دوسرے سے نہیں کہے گا میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے. دیوداس سچا تھا جس نے آخری بار اپنی پاروتی کو دیکھا اور مر گیا. مجھے برودان کا اسٹیشن یاد آ گیا. کلکتے کے قریب یہ اسٹیشن آتا ہے. یہاں سے کچی سی چھوٹی سی سڑک کھیتوں کھیت کسی زمیندار کی پرانی حویلی کو جاتی ہے، جہاں چھالیا اور تاڑ کے درخت خلیج بنگار کی طرف سے آنے والی مرطوب ہواؤں میں جھوما کرتے ہیں. مدت ہوئی اس کچے راستے سے رات کو ایک بیل گاڑی گزر رہی تھی. اس میں ایک قریب المرگ بنگالی نوجوان سر جھکائے بیٹھا تھا. اس کا نام دیوداس تھا. وہ اپنی محبوبہ پاروتی سے زندگی کی آخری ملاقات کرنے جا رہا تھا. گاڑی باندھ دھیمے سروں میں گا رہا تھا. نہ پی کی نگریا آئے ہے، نہ چین کرجوا پائے ہے. رات اندھیری ستہ دور، تھک کر ہوا مسافر چور. دھیرے دھیرے تیرا جیون دیبک بجھتا جائے ہے، نہ پی کی نگریا آئے ہے. آسمان پر شام کی سرخی پھیل رہی تھی کہ گاڑی سے لٹ آ گئی. گاڑی ایک بڑے خوبصورت شہر کے اسٹیشن پر رک گئی. میں اس شہر کا نام بھول گیا ہوں. وہاں کی رائٹر گلڈز نے ہمیں دعوت دے رکھی تھی. اس شہر میں جھیلیں اور باغ بہت تھے. سارا شہر درختوں میں گھرا ہوا تھا. وہاں کی رائٹر گلڈز کا ایک دفتر ایک اونچی جگہ پر تھا. ٹیرس میں بید کی آرام کرسیاں ڈال دی گئی تھیں. میزوں پر سیب، کیلا، انار اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء سلیقے سے رکھی تھی. ایک نوجوان مجھ سے آٹوگراف لینے لگا تو میں نے اس کی آٹوگراف پر لکھا، یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ مجھے خیال آتا ہے کاش میں اپنی بیوی کو ساتھ لے آتا. اب وہ نوجوان آٹوگراف لے کر شہاب صاحب کی طرف بڑھا. انہوں نے میرا آٹوگراف پڑھا اور مسکرائے. پھر لکھا، یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ مجھے خیال آتا ہے میں اپنی بیوی کو کیوں ساتھ لے آیا. سوچتا ہوں اب تو کبھی ابن انشا اور ابراہیم جلیس کے ساتھ سندر بن نہ جا سکوں گا. کبھی ان کے ساتھ رنگا متی کے ریسٹ ہاؤس میں بیٹھ کر چائے نہ پی سکوں گا اور چکما قبیلے کی عورتوں کو رقص کے دائروں میں گم ہوتے نہ دیکھ سکوں گا. میں برسے گا، بادل گھیر گھیر آئیں گے. رنگا متی ریسٹ ہاؤس کی چھت سے ٹپا ٹپ پانی کی بوندیں گریں گی. مے کی پھواریں گل مہر کے سرخ پھولوں کا منہ دھلائیں گی اور دور نیچے کرنا فلی کے سبز پانیوں پر کھلے ہوئے کمل کے سفید پھول مہکیں گے. ناریل اور تاڑ کے اونچے اونچے درختوں کی جھومتی شاخیں ہمیں دور سے اشارے کریں گی، ہمیں اپنے پاس بلائیں گی. ابن انشا کو آوازیں دیں گی مگر کوئی ان کے پاس نہیں جائے گا. زخمی ہرنے کی پکار جانے کب تک ان جنگلوں میں گونجتی رہے گی. رات کے پچھلے پہر میں ڈھاکہ سے پرواز کر گیا.